Assalamu alaikum, Dr. Zaik. वालेकुम अस्सलाम. आपका Okay. नाम और आपका पेशा. My name is Yashma Asad Gill, and I am an actress. आपका नाम क्या है? Yashma Asad Gill. यशमा सरगिल. Yashma Asad Gill. जी हाँ. Okay. I know the time is limited, but I really want to address your contribution in my journey. There was a time when I had fallen into the trap of atheism back in the days when I was doing my bachelor's, but alhamdulillah, it was your videos and your lectures that brought me back to my religion and brought my spirituality back to me and my faith back to me. So alhamdulillah for that, and thank you for coming to my country and especially my city. You are my, I'm literally shaking right now. Okay, so the question is, pardon me if I say anything wrong because my knowledge is limited. But at the time when I was doing my research and I came across your lectures, there was everything else that I could understand. But one question still remains, which is that this concept of predestination, and then there is this one concept of us human beings and Jannat having free will, right? تو اگر سب کچھ پہلے سے لکھ دیا گیا ہے، اگر سب کچھ پری ڈیسٹنڈ ہے، تو جو کانسیپٹ ہے کہ اگر ایک چور کہیں پہ چوری کرتا ہے تو وہ تو پہلے سے نہیں لکھ دیا گیا تھا، اس کی اکاؤنٹیبلٹی کیا ہے اس میں فری ول کے حساب سے؟ بہن نے ایک اہم سوال پوچھا ہے اور وہ کہتی ہے کہ پہلے وہ ایکٹریس تھی اور وہ ایتھیزم کے جال میں پھنس گئی تھی، اور میرے کیسٹ سننے کے بعد الحمدللہ وہ واپس دین کی طرف رجوع کی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہدایت دی. ان کا مین سوال ہے کہ قدر کے بارے میں. میں آپ کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ آپ ایک فلم انڈسٹری سے واپس صحیح راستے پہ آئے. بہت مشکل ہے، اگر میڈیا کے جال میں پھنس جاتے تو نکلنا مشکل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کافی لوگ کو ہدایت دے رہا ہے. آپ کو بھی اللہ نے ہدایت دی. جہاں تک یہ سوال ہے، ان کا سوال ہے قدر کے بارے میں، اباؤٹ ڈیسٹنی، فری ول، کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرے تقدیر میں لکھا کہ میں شراب پیوں گا اور میں شراب پیتا ہوں تو کون ذمہ دار؟ اللہ. یہ سوال بہت کامن ہے، لیکن اکثر مسلمان گھبراتے پوچھنے کے لیے کیا کوئی فتویٰ نہ دے دے مجھے، میں کافر ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں انسانوں کو انکریج کرتے سوال جواب کے لیے. اس لیے قرآن مجید میں آپ پڑھیں گے 333 بار 323 ٹائمز 323 بار کہا گیا ہے کل، کالو، ان لوگ نے کہا، اور 323 بار اللہ کہتے کل، ان سے کہو. یعنی قرآن مجید کی ایک کوشچن آنسر بک ہے. 323 ٹائمز پوچھا گیا کہ یہ کیا سوال ہے، اللہ بولتا ہے کل، کہو کل. ان نے پوچھا اللہ کون ہے، قل واللہ احد. تو یہ کل جو ہے سوال کرنا کوئی بری بات نہیں، لیکن یہ سوال بہت کامن ہے کہ ہم تقدیر میں مانتے ہیں، یہ ہمارا ایمان ہے. تو اللہ تعالیٰ اگر تقدیر میں لکھا کہ میں مرڈر کروں گا، میں کس کا قتل کروں گا اور میں قتل کرتا ہوں، تو کون ذمہ دار؟ اللہ. نعوذ باللہ. اگر لکھا ہے میرے تقدیر میں کہ میں شراب پیوں گا اور میں شراب پیتا ہوں، کون ذمہ دار؟ اللہ. نعوذ باللہ. اس کا جواب یہ ہے کہ ہمیں سمجھنا چاہیے تقدیر کی کیا معنی ہے. اور یہ سوال میں شروع کیا تو یہ پریشان کر، کس نے پوچھا نہیں مجھے، اللہ کی مدد ہے. اللہ کی مدد ہے، جواب ملنے کے بعد ہی لوگ پوچھتے ہیں. جواب ملا، پھر میں نے علماء سے پوچھا صحیح ہے، تو انہوں نے بولے ماشاءاللہ اچھا جواب ہے، اور میں ابھی پیش کروں گا آپ کے سامنے. میں مثال دیتا ہوں کہ اگر ایک ٹیچر کلاس روم میں 100 بچے کو پڑھا رہی ہے، 1 سال پڑھانے کے بعد امتحان کے پہلے ٹیچر بولتی ہے یہ بچہ ایگزامینیشن میں فرسٹ کلاس فرسٹ آئیں گا، یہ بچہ سیکنڈ کلاس آئیں گا، یہ بچہ فیل ہوئیں گا. معاف کرنا، آپ کو مثال بول رہا ہوں، کل مثال ہے آپ کے لیے. اور ایگزامینیشن کے بعد یہ صحیح نکلتا ہے، یہ بچہ فرسٹ کلاس فرسٹ آتا ہے، یہ بچہ سیکنڈ کلاس، یہ بچہ فیل ہوتا ہے. میرا سوال ہے کہ جو بچہ فیل ہوا وہ بول سکتا ہے کہ ٹیچر نے پریڈکٹ کی
کیونکہ ٹیچر نے پریڈکٹ کی کیا میں فیل ہوں گا اس لیے میں فیل ہو گیا. کیا وہ بول سکتا ہے ایسا؟ ہاں کہ نہیں؟ ہاں کہ نہیں؟ نہیں. ٹیچر دیکھتی تھی کہ یہ بچہ اسٹوڈیس ہے، برابر ہوم ورک کرتا ہے، ذہین ہے، یہ بچہ ایوریج ہے، یہ بچہ ہاکی کھیلتا تھا، کلاس میں بھی نہیں آتا تھا، پکچر دیکھتا تھا. نے دیکھ کے پریڈکٹ کی. اور ٹیچر اکثر صحیح ہوتی ہے لیکن انسان ہے، غلطی بھی ہو سکتی. اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالی ایک انسان نہیں ہے، اللہ کے پاس علم غیب ہے. اللہ کو پہلے ہی پتا ہے آپ کیا ڈیسیژن لینے والے ہیں. مثال کے طور پر چوراہے، وہ 4 میں سے ایک سڑک کو چن سکتا ہے، نمبر 1 سڑک، نمبر 2 سڑک، نمبر 3، نمبر 4. وہ چنتا ہے نمبر 2 سڑک. چوائس کس کی؟ چوائس کس کی؟ انسان کی. ہاں کیا نہیں؟ ہاں کیا نہیں؟ لیکن اللہ سبحانہ و تعالی کو علم غیب ہے کہ 5 تاریخ کو اکتوبر کے رات کو 1 بجے 1:15 بجے یہ چوراہے پہ آئیں گا. اس کے پاس 4 چوائس تھے، سڑک نمبر 1، سڑک نمبر 2، سڑک نمبر 3. تو اللہ تعالیٰ لکھ دیتے تقدیر میں پہلے ہی کہ یہ انسان 5 اکتوبر کی رات کو 1 بجے 1:15 بجے سڑک نمبر 2 پہ چنیں گا. تو سڑک نمبر 2 کس نے چنا؟ اللہ نے یا کیا انسان نے؟ اللہ نے چنا یا انسان نے چنا؟ انسان نے چنا. تو کون ذمہ دار، اللہ یا انسان؟ اللہ یا انسان؟ انسان. وہ آگے جاتا ہے اور 3 سڑک آتے، سڑک اے، سڑک بی، سڑک سی. وہ چنتا ہے سڑک اے. اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ وہ سڑک یہ چنے گا، لکھ دیتا ہے. کون ذمہ دار؟ انسان. اللہ جانتے ہیں کہ گریجویشن پاس کرنے کے بعد وہ انسان ایمانداری سے کما سکتا ہے یا چیٹنگ کر کے کما سکتا ہے. وہ چیٹنگ کر کے کماتا ہے. اللہ تعالیٰ لکھ دیتے کہ گریجویشن کے بعد یہ انسان کو آپشن نمبر تھا، ایمانداری سے کمائے، چیٹنگ کر کے کمائے. وہ چیٹنگ کر کے کمائیں گا، ایڈوانس میں لکھتے. تو اس سے ہمیں ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ چن رہا ہے کون؟ انسان. لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس علم غیب ہے. تو اللہ تعالیٰ اسی لیے لکھ رہے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ وہ انسان یہ غلط کام کریں گے. یہ نہیں کہ اللہ لکھتے ہیں اور وہ انسان غلط کام کرتا ہے. کیونکہ وہ انسان غلط کام کرنے والا ہے، اللہ جانتے ہیں، اللہ ایڈوانس میں لکھتے. تو کون ذمہ دار؟ وہ تعالیٰ کبھی غلطی نہیں کرتے. اللہ نے آپ کو اختیار دیا کہ آپ چوری کر کے زندگی بسر کر سکتے یا ایمانداری سے. آپ ایمانداری سے کرتے، اللہ تعالیٰ لکھ دیتے کہ یہ انسان ایمانداری سے زندگی بسر کرے گا. تو کون ذمہ دار؟ انسان. ایک حدیث میں آتا ہے کہ دعا تقدیر کو بدل سکتی ہے. صحیح بات ہے. مثال کے طور پہ آپ جاتے ہیں ایگزامینیشن میں، آپ کو پیپر آپ کا بہت خراب جاتا ہے، آپ جانتے ہیں میں فیل ہونے والی ہوں. آپ گھر پہ آ کے دعا کرتے، یا اللہ مجھے پاس کر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پتا ہے کہ آپ ایگزامینیشن میں جانے والے یہ تاریخ کو آپ فیل ہوئی ہیں. اللہ کو یہ بھی پتا ہے کہ آپ گھر پہ آ کے دعا کریں گے. ہاں کہ نہیں؟ اللہ کو یہ بھی پتا ہے کہ اللہ دعا قبول کریں گے کہ نہیں. اللہ دعا قبول کر لیتا ہے. تو تقریر میں لکھا ہے یہ لڑکی ایگزامینیشن میں جاتی ہے، فیل ہونے والی تھی، گھر پہ آ کے دعا کرتی، اللہ تعالیٰ دعا قبول کر لیتا، اسے پاس کر لیتا ہے. تو ہمیں پتا نہیں کہ کیا ہوگا، تو دعا کرنا اچھی بات ہے. اسی لیے علامہ اقبال فرماتے خودی کو کر اتنا بلند کہ ہر تقدیر کے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے تیری رضا کیا ہے. سبحان اللہ. تو تقدیر کا مطلب اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کو اختیار دیا ہے. 100% نہیں، 95%، 90. میں چاہتا ہوں میں دنیا کو تباہ کر دوں، اللہ تعالیٰ نہیں کرے گا. لیکن اللہ آپ کی چوائس آپ کے اوپر چھوڑا ہے. آپ کو ہدایت دی قرآن میں اور حدیث میں، آپ فالو کرو نہیں کرو آپ کے اوپر ہے، آپ کے اوپر فری ول ہے. لیکن اگر آپ کوئی غلطی کرتے آپ ذمہ دار، آپ کوئی اچھائی کرتے آپ ذمہ دار. تو اسی لیے تقدیر کے بارے میں اللہ کو علم غیب ہے. تو جو بھی غلط کام کرتے ہیں آپ کرتے ہیں،
اللہ تعالیٰ آپ سے نہیں کرواتا. تو یہ اگر آپ سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ آپ قرآن مجید کی جو تعلیمات پہ عمل کریں گے اور انشاءاللہ آپ جنت میں جائیں گے. ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن.